السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، گزشتہ مجلس میں ہم نے 30ویں پارے کی اختتامی صورتوں کے لغات اور مفردات بتانے کی کوشش کی تھی۔ آج کے مجلس میں انشاءاللہ ہم بقیہ صورتوں کے لغات اور مفردات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ یقیناً آپ ترجمہ قرآن کو بغور سن رہے ہوں گے اور یاد بھی کر رہے ہوں گے، اور ہم امید رکھتے ہیں اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کی جلد ملاقات کرائے۔ اس لیے آپ قرآن کریم سے وابستہ رہیے، قرآن کریم کے ترجمے کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے اور حتی المقدور یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیے۔ تو لیجیے آج ہم سورہ کوثر کے لغات سے متعلق آپ کے سامنے لب کشائی کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اعطینا جمع متکلم کا صیغہ، ہم نے دیا، ہم نے دیا۔ اعطاء مصدر باب فعال سے، اور لفظ عطا مجرد ہے یہ۔ الکوثر بہت زیادہ، الکوثر بہت زیادہ۔ اہل لغت نے لکھا ہے کہ کوثر یہ کثرتن سے مشتق ہے، کوثر یہ کثرتن سے مشتق ہے، جیسے نوفل نفل سے مشتق ہے۔ جو تعداد میں کثیر اور مرتبے میں بعظمت ہوتی ہے، جو چیز تعداد میں کثیر اور مرتبے میں بعظمت ہوتی ہے، عرب اس کو کوثر کہتے ہیں، عرب اس کو کوثر کہتے ہیں۔ مفسرین نے اس کے مختلف معانی مراد لیے ہیں۔ نمبر 1، جنت کی ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ نمبر 2، اس حوض کا نام ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر عنایت فرمایا، جس سے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے، اور یہ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ نمبر 3، حسن بصری فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد قرآن مجید۔ نمبر 4، نبوت عظمی۔ نمبر 5، مقام محمود۔ اور نمبر 6، عام خیر، یعنی خیر کثیر۔ سعید بن جبیر بن عباس صاحب معجم القرآن نے ابن عباس کے قول کو راجح قرار دیا ہے، اور یہ زیادہ اہم ہے۔ اس کے بعد پھر لفظ آ رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ فَصَلِّ، فا عاطفہ کا رسل، فعل امر واحد مذکر حاضر، پس تو نماز پڑھ، تو دعا کر۔ تسلیۃ مصدر تفعیل کے وزن پر، تفعیلۃ کے وزن پر۔ انحر، انحر فعل امر واحد مذکر حاضر، تو قربانی کر۔ نحر مصدر باب فتح سے، نحر ینحر نحرا، قربانی کرنا۔ نحر اونٹ کے سینے کے اس بالائی حصے کو کہتے ہیں
اونٹ کے سینے کے اس بالائی حصے کو کہتے ہیں جہاں قلادہ پڑا رہتا ہے، انہار گلے کا اس کا پٹا۔ اس اعتبار سے نحرن کے معنی سینہ پار مارنے یا ذبح کرنے کو کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے نحرن کے معنی سینہ پار مارنے یا ذبح کرنے کے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر لفظ آ رہا ہے ان شانئک هو الابتر، شأنیٌ اس میں فاعل مذکر شأنٌ سے ہے نہ کہ شینٌ سے، اس لیے کہ شینٌ سے اس میں فاعل شائنٌ آتا ہے نہ کہ شأنٌ، اور الشأنی بمعنی مبغض دشمن، اور ابتر صفت مشبہ دم کٹا، یعنی جس کی اولاد نرینہ نہ ہو، جس کا ذکر باقی نہ رہے، بطرن سے یہ ماخوذ ہے۔ یہ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے پیغمبر علیہ السلام کے شان میں گستاخی کی تھی کہ آپ کے نسل نہیں چلیں گی، آپ کا نام نہیں رہے گا۔ اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ تیرا ہی نام نہیں چلے گا اور تیری ہی نسل باقی نہیں رہیں گی۔ اس لیے قرآن کریم نے ان شأنک هو الابتر کہ تمہارا بدخواہی بلا شبہ وہ دم کٹا ہوگا، یعنی کہ اس کا نام نہیں رہے گا، اس کا تذکرہ نہیں رہے گا۔ اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں سورہ الکافرون کی طرف۔ قل یا ایھا الکافرون، الکافرون جمع اسم فاعل مذکر مرفوع، انکار کرنے والا، کفر مصدر ہے انکار کرنا باب نصرہ، کفر یکفر، مراد شریعت اسلامیہ اور اس کے احکامات کا انکار کرنا، شریعت اسلامیہ اور اس کے احکامات کا انکار کرنا۔ اس کے بعد پھر لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد مضارع منفی متکلم، نہیں پوجوں گا میں، نہیں عبادت کروں گا میں، اور مصدر عبد پوجنا عبادت کرنا، کسی کو بڑا مان کر اس کے سامنے سر جھکا دینا، ماتھا ٹیک دینا، اور باب نصرہ سی تعبدون مضارع جمع مذکر حاضر، عبادت کرتے ہو، یہ بھی عبد سے ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہے کہ لکم دینکم ولی دین، دین مصدر ہے اور ادیان اس کی جمع، معنی حساب، اس سے یوم الدین یعنی قیامت کا دین، قدرت، ملکیت، طاقت، حکم، یہ سب اس کے معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ غلبہ، قہر، ذلت، یہ سب اس کے معنی شمار کیے گئے اور مراد لیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ کیا آ رہا ہے کہ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ اب اس سورت کے بعد ہم آتے ہیں سورہ نصر کی طرف۔ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، الفتح اسم و فعل، اس میں فعل اور مصدر۔ فتح کا استعمال قرآن مجید میں 3 طرح ہوا ہے، فتح کا استعمال قرآن مجید میں 3 طرح سے ہوا ہے۔ ظاہری بندش کو جو آنکھ دیکھ سکتی ہو دور کر دینا، ظاہری بندش جس کو آنکھ دیکھ سکتی ہو اس کو دور کر دینا، کھو دینا۔ نمبر 2 مصائب کو دور کر دینا۔ نمبر 3 علمی بندش کھول دینا، شبہات دور کر دینا، جہالت کے پردے مٹا دینا۔ اس آیت میں فتح سے مراد فتح مکہ ہے، اور امام راغب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حکم اور عملی فیصلہ بھی مراد لیا گیا ہے۔ رأیت ورأیت الناس، رأیت ماضی واحد مذکر حاضر، دیکھا تو نے، دیکھا آپ نے، رؤیت مصدر ہے باب فتح سے۔ یدخلون مضارع جمع مذکر حاضر، وہ داخل ہوتے ہیں، مصدر دخول داخل ہونا، اور
اس کا واحد ہے، اس کا مجرد ہے باب نصرہ، اور ادخل یدخل ادخال باب فعال سے داخل کرنا، افواجن فوج کی جمع ہے، فوج در فوج، جوق در جوق، سبح فسبح بحمد ربک، سبح فعل امر واحد مذکر حاضر، پاکی بولیے، پاکی بیان کیجیے، تسبیح مصدر ہے باب تفعیل کا، نماز پڑھنا بھی تسبیح کہلاتا ہے، سبحان اللہ کہنا بھی تسبیح کہلاتا ہے، ہر ایک کے اندر خدا کی پاکی پائی جاتی ہے۔ واستغفرہ، استغفر یہ بھی فعل امر واحد مذکر حاضر، معافی چاہنا، بخشش طلب کرنا، استغفار مصدر ہے باب استفعال سے، توابن یہ صیغہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ مہربان، اور توبن مصدر ہے، تاب یتوب توبن ای متابن الی اللہ، گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا، نادم ہونا، پشیماں ہونا، اور دوبارہ زندگی کا آغاز کرنا۔ اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں سورہ لہب کی طرف، تبت یدا ابی لہب، تبت ماضی واحد مؤنث غائب، ماضی واحد مؤنث غائب، وہ ہلاک ہوئی، وہ ٹوٹ گئی، تب مصدر ہے ہلاک ہونا، ٹوٹنا، تب یتب تبا باب ضربہ، اور باب نصرہ بھی تب یتب تبا ہلاک کرنا۔ اور ابو لہب یا ابو عتبہ اس کی کنیت ہے، اور عبد العزہ بن عبد المطلب اس کا نام ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ اس نے حضور پاک علیہ السلام کو ستایا، بہت ستایا، نبوت کے بعد دینی دشمنی کے سبب، نبوت کے بعد دینی دشمنی کے سبب آپ کی صاحبزادی جو اس کے لڑکے کو منسوب تھی، یہ لڑکے سے منسوب تھی، طلاق دیا تھا اور کہا تھا تبت لک الہذا جمعتنا، اسی کے الفاظ ہیں ابو لہب کے، تبت لک الہذا جمعتنا، جو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک میں استعمال کیا تھا۔ زبان نبوت نے تو اس کا جواب نہیں دیا تھا، زبان نبوت نے تو اس کا جواب نہیں دیا تھا، لیکن اللہ نے جملہ تبت یدا ابی لہب کے ذریعے جواب دے دیا۔ ابو لہب ہی ہلاک ہو گیا، اور وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو طاعون یا چیچک کی بیماری لاحق ہوئی تھی، اسی مرض میں مبتلا ہو گیا اور مر گیا۔ کئی دن تک اس کی نعش پڑی رہی، کسی نے ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں کی۔ آخر اس کے لڑکے کو لوگوں نے مطعون کیا کہ جیسا بھی ہو تمہارا باپ تھا، اسے دفن کر دو۔ تو لڑکوں نے گڑھا کھود کر بڑی بڑی بلیوں سے اس کے نعش کو گڑھے میں ڈھکل دیا، اور دور سے پتھر پھینک کر قبر کو بند کر دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اور ایسی موت سے اللہ تعالیٰ ہر کسی کے اللہ تعالیٰ پوری پوری حفاظت فرمائے۔ تب اور اللہ کے نافرمانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے سے اللہ ہر امتی کی حفاظت فرمائے۔ تب ماضی واحد مذکر غائب، وہ ہلاک ہو گیا، صدا ٹوٹا، تب مصدر ہے، تب یتب تبا باب ضربہ سے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ما اغنا ماضی منفی واحد مذکر غائب، نہیں کام آیا، نہیں فائدہ دیا، اغناء مصدر ہے باب فعال سے، کسب ماضی واحد مذکر غائب، اس نے کمایا، کسب مصدر ہے باب ضربہ سے، کسب یکسب کسبا کمانا، نفع کے لیے کوئی کام کرنا، خواہ نتیجہ اچھا نکلے یا برا نکلے۔ قرآن مجید میں لفظ کسب 6 معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، 6 معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1، قلبی ارادے کی پختگی کے لیے، قلبی ارادے کی پختگی کے لیے، جیسے اللہ وَلَا يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، یہاں پر بھی قلبی پختگی۔ نمبر 2، اچھا یا برا قول و فعل، جیسے ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، یہاں پہ وہی
مراد مانا۔ نمبر 3 نیک کام کرنا، لہا ما کسبت، یہاں پر نیک کام مراد ہے۔ نمبر 4 ہر کام کے انجام کے لیے، ہر کام کے انجام کے لیے سے وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا۔ نمبر 5 مال کمانے کے لیے انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ اور نمبر 6 اولاد کے لیے جیسے وما کسب، یعنی جو اولاد تربیت کی جائے اس کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر لفظ آ رہا ہے سیصلا، سیصلا ماضی قریب واحد مذکر غائب اور سین حرف تصویر، اب پڑھے گا وعن قریب داخل ہوگا، وعن قریب داخل ہوگا، صلیون مصدر باب سمیہ سے، یعنی صلیہ یصلا صلن داخل ہونا، لہب مصدر آگ کا بھڑکنا، دھویں اور غبار کو بھی کہتے ہیں، اور خوبصورتی کی زیادتی کو بھی کہتے ہیں، خوبصورتی کی زیادتی کو بھی کہتے ہیں۔ عبد العزیٰ بن عبد المطلب بہت حسین و جمیل آدمی تھا، آگ کے شعلے کی طرح چمکتا تھا، اس لیے اس کی کنیت ابو لہب ہو گئی۔ حمالۃ الحطب، حمالۃ الحطب، اور لہب کی باب ہے لہب یلہب لہبن باب فتح۔ حمالۃ صیغہ مبالغہ، خوب اٹھانے والی، حمل مصدر باب ضرب سے حمل یحمل حملا، اور حمالۃ الحطب ایندھن سر پہ لے کر پھرنے والی، یہ ابو لہب کی بیوی کی صفت ہے۔ اس کا نام اردہ بنت حرب تھا، اردہ بنت حرب، اور ام جمیل اس کی کنیت تھی، اور عورانی اس کا لقب تھا، عورانی اس کا لقب تھا، تو نام تھا اردہ بنت حرب، ام جمیل کنیت، اور عورانی اس کا لقب تھا۔ بہت کانی تھی، بہت بخت، شوہر کی طرح اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی تھی، چغل خوری کی وجہ سے قبیلوں میں نفرت اور لڑائی کی آگ بھڑکاتی تھی۔ اب اندازہ لگائے بچوں کہ چغل خوری کتنا خطرناک عمل ہے کہ بھائی بھائیوں میں جھگڑا لگ جاتا ہے، باپ بیٹے میں، ماں بیٹی میں، اور قبائل میں، اور دوستوں میں، محلے میں، غرض کے پوری دنیائے انسانیت میں، نہ صرف مسلمان بلکہ پوری دنیائے انسانیت میں چغل خوری خطرناک اپنا نتیجہ ظاہر کرتی ہے۔ اس لیے خاص طور پر مسلمانوں کو ایسے خراب ترین صفت سے بچنا چاہیے، بچانا چاہیے، اور پھر خصوصی طور پر ہم علماء اور طلباء کی ذمہ داری مزید تر ہو جاتی ہے کہ ہم ایسی حرکتوں سے بچیں۔ تو چغل خوری کی وجہ سے قبیلوں میں نفرت اور لڑائی کی آگ بھڑکاتی تھی، اس لیے قرآن نے حمالۃ الحطب کہا ہے۔ جیدھا اس کی گردن، جیدن جمع جیاد و جیود، گردن۔ مسد اسم ہے درخت، کھجور کی چھال سے نکالے ہوئے ریشے۔ مسد مصدر ہے باب ضربہ سے مسدہ یمسد مسدن، اور رسی کو بھی کہتے ہیں، رسی بٹنے کو بھی کہتے ہیں، تکلیف میں ڈالنا۔ امرأۃ ممسودہ، رسی کے بلوں کی طرح اینٹی ہوئی عورت، جیسے رسی بلی جاتی ہے ایسی وہ عورت ہر ایک کے پاس جا کر گھومتی ہے، چرچا کرتی ہے، چغل خوریاں کرتی ہے، اور لوگوں کے درمیان جھگڑے لگانے کی کوشش کرتی ہے، اس لیے اس کو مسد سے تعبیر کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر ہم آئیں گے انشاءاللہ سورہ اخلاص کی طرف۔ قل هو اللہ احد، اللہ اس میں ذات، احد واحد، احاد اس کی جمع، اکیلا، ایک، پہلا، تنہا۔ احد کا استعمال کبھی نفی میں بھی ہوتا ہے اور کبھی اس بات میں بھی ہوتا ہے۔ نفی کی شکل میں استغراق جنس کے لیے آتا ہے، نفی کی شکل میں استغراق جنس کے لیے آتا ہے، یعنی پوری جنس کی نفی مقصود ہوتی ہے، خواہ قلیل ہو یا کثیر، مجتمع طور پر ہو یا متفرق، جیسے لا تصلی علی احد منہم، اس بات کے حالت میں اس کا استعمال 3 طرح ہوتا ہے، اس بات کے حالت میں اس کا استعمال 3 طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر 1، دہائیوں پر ایک کے اضافے کے لیے، دہائیوں پر
ایک کے اضافے کے لیے، جیسے احد عشر، احد وعشرون۔ نمبر 2 مضاف مضاف الیہ ہو کر، جیسے احدکم۔ نمبر 3 معنی وصفی، یعنی اکیلے کے معنی میں، اور اس صورت میں اس کا استعمال صرف اللہ ہی کی ذات کے لیے درست ہے، جیسے قل هو اللہ احد۔ اس کے بعد لفظ الصمد، بے نیاز، بے احتیاج، جو کھاتا پیتا نہ ہو۔ بعضوں نے صمد کے معنی کیے ہیں وہ جس کے شکم نہ ہو، اور بعضوں نے یہ معنی لی ہے صمد وہ ہے جو جس کو نہ کسی نے جنا اور نہ کسی سے جنا گیا، کیونکہ جو پیدا ہوگا وہ ضرور مرے گا، اور جو وارث ہوگا دوسرا اس کی وراثت ضرور حاصل کرے گا۔ تو اس کا حاصل کیا ہے؟ الغنی الذی لا یحتاج الی شیء ویحتاج الی کل شیء۔ صمد وہ ذات ہے جو غنی ہے، جس کو کسی چیز کی طرف احتیاج و ضرورت نہ ہو، اور اس کی طرف ہر ایک کا میلان ہو۔ لم یلد مضارع منفی بلم، وہ والد نہیں ہے، وہ باپ نہیں ہے۔ ولادت المصدر باب ضرب سے ولد یلد ولدن۔ لم یولد مضارع مجہول منفی، مضارع مجہول منفی، وہ نہیں جنا گیا، ولادت المصدر ہے، اور یہ بھی باب ضرب سے۔ کفوا اسم لم یکن کی خبر، یا کہ لم یکن کی خبر لہو ہے اور کفواً حال ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اس وقت عبارت یوں ہوں گی لم یکن لہو احد کفواً، اور قاعدہ یہ ہے کہ فلما قدم النکرہ قدم نصبہ علی الحال، معنی برابر اور مساوی ہونا۔ اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں سورہ فلق کی طرف۔ سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق۔ اعوذ مضارع واحد متکلم، پناہ مانگتا ہوں میں، پناہ چاہتا ہوں میں۔ عوذ مصدر ہے باب نصرہ سے، دوسرے سے التجا کرنا، پناہ مانگنا۔ رب پروردگار، مالک۔ رب یرب ربن کا مصدر تربیت کرنا۔ پھر مبالغے کے لیے عدل کی طرح بطور وصف استعمال کیا جانے لگا، اور بعض اہل لغت کا قول ہے کہ برن کی طرح صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت کی تعریف اس طرح کی ہے: انشاء الشیء حالا فحالا الى حد التمام۔ انشاء الشیء حالا فحالا الى حد التمام، کسی چیز کو ایک کے بعد دیگرے حد کمال کو پہنچانا۔ اس کے بعد لفظ فلق، اسم فعل، تڑکا، صبح، صبح کا نور، سیاہی کے پردے کو پھاڑ دینا، سیاہی کے پردے کو پھاڑ دینا۔ اسی مناسبت سے اول صبح یا مخلوق مراد لیا گیا ہے۔ شر برائی، جس سے سب کو نفرت ہو، شر خیر کی ضد ہے، جمع شرور اس کی آتی ہے۔ خلق، خلق ماضی واحد مذکر غائب، اس نے بنایا، اس نے پیدا کیا۔ خلق مصدر ہے باب نصرہ۔ غاسق اسم فاعل واحد مذکر غائب، تاریک رات، گرہن کے سبب بے نور ہو جانے والا چاند۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا، چاند کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا: تعوذی باللہ من شر ھذا فإنہ الغاسق اذا وقب۔ ابو سعود کی روایت۔ رات کی آنے والی مصیبتوں سے بچاؤ دشوار ہوتا ہے۔ وقب ماضی واحد مذکر غائب، جب داخل ہوئے، چھا جائے۔ وقبا یقیب وقباً باب ضرب۔ نفاسات یہ اسم مبالغہ مؤنث، جمع ہے نفاست واحد، خوب دم کرنے والی۔ نفس مصدر قدرے تھوک، تھوکنا۔ نصرہ ضربہ دونوں باب سے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پیغمبر علیہ السلام پر 40 دن جادو کا اثر رہا۔ بعض سے 6 ماہ اور بعض روایتوں سے 1 سال تک کا پتہ چلتا ہے۔ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو کیا تھا۔ سہو اور نسیان جیسا
آپ کو لگ رہا تھا لبید بن عاصم نے جادو کیا تھا جو یہودیوں کا حلیف تھا، اس جادو سے رہائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ 11 گرے تھی، جادو کی 11 گرے تھی، ہر گرے پر ایک آیت پڑھ کر پھونک مارنے کہا گیا تھا، اور جیسے پڑھ کر پھونک مارتے وہ گرے کھل جاتی، یہاں تک کہ سب گرے کھل گئی۔ آپ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو کا بوجھ اتار دیا۔ اور اس کے بعد ہے لفظ عقد، عقد اس میں جمع، عقدۃ واحد گرے، عقدن سے مراد وہ گرے ہیں جن پر جادو گریاں پھونکنے کے بعد لگایا کرتے ہیں، اس لیے عربی میں ساحر کو معقد بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ آخری صورت ہم لے چلتے ہیں سورہ ناس۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، ملک صیغہ صفت ہے مجرور، با اقتدار بادشاہ، الہ فعال کو زن پر بمعنی مفعول یعنی معبود کے معنی میں، الوسواس مصدر وسوستن کسی بری چیز کا دل میں خیال آنا، وسواس شیطان کو بھی کہتے ہیں، کتے اور شکاری کی ہلکی آواز کو بھی کہتے ہیں، اور خناس صیغہ مبالغہ فعال کو دن پر، خلص مصدر پیچھے ہٹنے والا، چھپ جانے والا، یوسوسو یہ مضارع واحد مذکر غائب، وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے، وسوسہ وسوستن بروزن بعثرتن کسی بری چیز کا دل میں خیال پیدا ہونا، اور الجن اس میں جمع جنیون واحد جنوں کی جماعت۔ یہ یہاں تک الحمدللہ 30 پارے کے لغات بھی مکمل ہو گئی اور ترجمہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب انشاءاللہ آئندہ کے مجلس میں ہم سورہ روم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اس آخری پارے کے اختتام پر ہم آپ کو مبارکبادی بھی پیش کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ اس کا اعادہ کریں گے، جتنے دروس آج تک ہوئے ہیں اس کے ان تمام دروس کا آپ اعادہ کریں گے، تکرار کریں گے، یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ بہرحال انتظامیہ اس کا امتحان لیں گی، اور آپ کو اس امتحان کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوگا۔ اس لیے ہم گزارش کریں گے آپ طلبہ سے کہ آپ ضرور اس کا اعادہ کریں گے، تکرار کریں گے، مذاکرہ کریں گے اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہماری آپ کی ملاقات صحن جامعہ اور رحاب جامعہ میں جلد از جلد کرائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔